یہ آنکھ جو ہے نا ہماری، یہ دھوکہ دیتی ہے. یہ پہلی شکل نہیں بتاتی، اخیر والی شکل بھی نہیں بتاتی، بیچ والی بتاتی ہے. اب ہم نے دیکھا ایک کار کھڑی ہے، واہ واہ یار ایسی کار تو مجھے بھی چاہیے. یہ ادھر دیکھنے میں دھوکہ کھا گیا. ادھر دیکھا کچھ عورتیں کھڑی ہے، واہ 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 کیسی ہے، زنا کار ہو گیا. سامنے دیکھا ایک بلڈنگ ہے، واہ واہ ایسی بلڈنگ مجھے بھی چاہیے. اور نیچے دیکھ کر چلے تو ہیں بولو بھائی مٹی ہے، یہ سب ساری عالم مٹی ہے، سب بعد میں مٹی بن جائے. تو نیچے دیکھ کر جو آدمی چلے گا اللہ اس کی، اور جو بھی چیز نظر آ جائے ہیں یہ کہے بھائی یہ مٹی ہے، یہ بولو مٹی ہے. کوئی عورت جا رہی ہے اچانک نظر پڑ گئی وہ تو معاف ہے، وہ تو بولو. لیکن شیطان کہتا ہے دوسری مرتبہ دیکھو یہ زناکاری ہے، یہ بولو. ہاں تو شیطان نے یہ زناکاری کے اڈے لگائے ہیں. اور عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے. عورتیں کیا ہے بولو؟ شکاری شکار کرتا ہے جال سے، تو شیطان شکار کرتا ہے عورتوں سے. تو اگر کسی ماں بہن پر نظر پڑ جائے ایک مرتبہ تو معاف ہے، ایک مرتبہ تو بولو، دو مرتبہ ہم دیکھیں گے تو وہ زناکاری ہے. اور پہلی مرتبہ بھی نظر پڑ جائے تو یہ سمجھے میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بولو. گندی نگاہ سے نہ دیکھیں، گندی نگاہ سے بولو. وہ ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، بری نظر والے تیرا منہ کالا ہے نا. تو ٹرک کو تو کوئی بری نظر سے دیکھتا نہیں، لیکن عورتوں کو دیکھتے ہیں لوگ. تو شیطان نے کہا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا اور اپنی جال میں پھنسا لوں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی دائیں دیکھ کر نہ چلے، بائیں دیکھ کر نہ چلے، سامنے دیکھ کر نہ چلے، پیچھے دیکھ کر نہ چلے، نیچے دیکھ کر چلے. قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، اے نبی تم مومنین سے کہہ دو کہ وہ نیچی نگاہوں سے چلے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور مومنین سے کہہ دو کہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے. تو جو آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے نا اس کی شرم گاہ کی حفاظت ہوتی ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، کس نیت سے دیکھ رہے ہو، کس کے دیکھ رہے ہو، اللہ کو سب معلوم. تو شیطان نے کہا کہ میں حملہ کروں گا اور سب کو ناشکرا بناؤں گا، جیسے میں ناشکرا ہوں آدم کے اولاد کو بھی ناشکری بناؤں. تو لیکن شیطان نے ایک بات کہی، الا عبادک منہم المخلصین، کہ ہاں یا اللہ جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں، یعنی جس کی نظر نہ زمین پر ہے، نہ چاند پر ہے، نہ سورج پر ہے، نہ کاروں پر ہے، نہ کوٹھیوں پر ہے، نہ پیسوں پر ہے، نظر جس کی اللہ پر ہے. کس پر ہے بولو؟ وہ میرے پھندے میں نہیں آئیں گے. شیطان نے خود کہہ دیا، جو جس کی نظر اللہ پر ہے، کس پر ہے؟ وہ میرے پھندے میں. جیسے مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، مالداروں نے، اور کہا آپ کا کیا چاہیے بتا دو، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا مال دیں، اتنا مال دیں، اتنا مال دیں. کہ بھائی مکے میں سب سے بڑا مالدار کون؟ کہ محمد، اتنے پیسے لے. لیکن ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی بولو؟ زور سے بولو. مال پر نہیں تھی، اللہ. اچھا پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو لڑکیاں چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لڑکیاں آپ پسند کر لو، ایک نہیں 10. وہ 10 سے 10 ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ دعوت کا کام جو آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو. کیوں بھائی ہمارے نبی کی نظر کس پر تھی؟ زور سے بولو. اگر لڑکیوں پر ہوتی تو ہم جیسے ہوتے تو ہم تو 10 روپے کی نوٹ میں بک جاتے ہیں. کوئی ایک چائے کی پیالی پلا دے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں.
بھائی کیونکہ ہماری نظر اللہ پر نہیں ہے، گائے پر، بھینس پر، بیل پر، پیسوں پر ہماری. اس لیے ایک گاہک کھڑا ہو، دکان والا نماز مسجد میں نہیں جاتا کیونکہ نظر پیسوں پر ہے. کٹائی ہو رہی ہو تو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کیونکہ نظر کٹائی پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. خیر، پھر وہ کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے نہ لڑکیوں پر ہے، ان کو کیسے پھنسائیں؟ معلوم ہوتا ہے ان کی نظر کرسی پر ہے. کس پر ہے بولو؟ ہاں بعض آدمی پیسے کے دل دادا نہیں ہوتے، لڑکیوں کے بھی بولو. بعض آدمیوں کو شوق ہوتا ہے بڑا بننے کا، گاؤں کا بڑا میں بن جاؤں. یہ شیطان اسی بڑے بننے کے چکر میں مارا گیا، لڑکیوں میں نہیں، پیسوں میں نہیں، بڑے بننے کے چکر میں مارا. تو انہوں نے پھر چیئرمین ہی پیش کر دی کہ بھائی اگر آپ کہو تو مکے کا چیئرمین کون؟ کہ محمد، لو کرسی لے لو. تو ہمارے نبی کی نظر کرسی پر بھی نہیں تھی. کس پر تھی بولو؟ ہاں، کرسی میں رکھا ہی کیا ہے؟ دیکھو نا آج کرسی والے جتنے پریشان ہیں، اتنا کوئی ہے بولو؟ چاروں طرف سے گھیرا ہو رہا ہے بیچاروں کا، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ہے. تو پھر مکے والے کہنے لگے کہ یار ان کی نظر تو نہ مال پر ہے، نہ لڑکیوں پر ہے، نہ کرسی پر ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے. کیا ہے بولو؟ ان کا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے. تو کہنے لگے ہم آپ کا علاج کریں، ڈاکٹر کو بلائیں. پھر ہمارے نبی نے 24ویں پارے کی قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے تو اللہ چاہیے، آخرت چاہیے، میری نظر اللہ پر ہے. کس پر ہے بولو؟ اور تمہیں بھی اللہ کے پاس لے جانا ہے. تمہاری لڑکیاں تمہیں مبارک، تمہاری کرسی تمہیں مبارک، تمہارے پیسے تمہیں مبارک، مجھے آفتاب اور مہتاب بھی نہیں چاہیے. تو یہ جلسہ کیوں ہوتا ہے کہ ہماری نظر لڑکیوں سے ہٹ جائے، کرسی سے ہٹ جائے، پیسوں سے ہٹ جائے، چاند سے ہٹ جائے، سورج سے ہٹ جائے، اور ان سب کا بنانے والا خالق اور مالک، اس پر ہماری نگاہ آ جائے. کہو انشاءاللہ. یہ 4 مہینے اسی لیے مانگتے ہیں، چلے اسی لیے مانگتے ہیں. خیر، تو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہی چیزیں دکھلاتا ہے. دکانیں دکھلاتا ہے، کاریں دکھلاتا ہے، کوٹھیاں دکھلاتا ہے، لڑکیاں دکھلاتا ہے. لیکن جس کی نظر اللہ پر ہو وہ نیچے دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے بولو؟ اگر خدا نہ خواستہ اس کی نظر پڑ بھی گئی تو وہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. تو وہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شیطان کو جس نے دھوکہ دیا نفس، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اچھا، تیسری ایک بری عادت، ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں ماحول نہیں ملا، اچھا ماحول نہیں ملا، ذکر کا ماحول نہیں ملا، تعلیم کا ماحول نہیں ملا ہے بھائی. ہاں، اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ سڑی ہوئی گالیاں بولتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، کیونکہ یہ گالیاں سنتے ہیں. ماں گالیاں بول رہی ہے، باپ گالیاں بول رہا ہے، بھینس کو گالی دے رہے ہیں، بیل کو گالی دے رہے ہیں، ٹریکٹر کو گالی دے رہے ہیں، اور بچے سن رہے ہیں تو بچے بھی گالیاں بولتے ہیں. ماحول ملا نہیں ان کو بھائی. اب گھر میں دیکھو تو گانا ہو رہا ہے، لوگ گانے گا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. اب بچہ کیا کرے گا بولو؟ دیکھو مولانا الیاس کی ماں رمضان میں روزانہ 40 پارے قرآن پڑھتی تھی. کتنے؟ اور گھر میں مدرسہ تھا، گھر میں بولو. تو ان کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن سکھا رہی ہے، اور مولانا الیاس کے والد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں. تو دیکھو بچہ کیسا بنا مولانا الیاس. حضرت اسماعیل کی ماں نظر اللہ پر، اسماعیل کے باپ ابراہیم کی نظر کس پر بولو؟ تو حضرت اسماعیل کی نظر کہاں آئی؟ اللہ پر آئی. حضرت حاجرہ کہتی ہے آپ جاؤ
اللہ ہم کو آباد کریں گے. پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, دانا نہیں ہے کوئی بات نہیں, لیکن پانی والا تو ہے, دانے والا تو ہے, ہم اس کا حکم پورا کریں گے. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں مر جاؤں گی, میرا اسماعیل مر جائے گا, یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. نہیں, نظر اللہ پر ہے. تو آج وہاں زمزم ہے, کہاں ہے بولو؟ ہاں, صفا مروہ ہے, قربانی کی عید ہے, بیت اللہ ہے, اور اس کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی برکت سے ہم دھوج میں بیٹھے. تو ایک ہماری بری عادتیں ماحول نہ ملنے کی وجہ سے. دیکھو, بعض آدمی کی زبان گندی ہوتی ہے, جہاں بھی بیٹھے گا نا وہ گندی بات بولے گا, اچھی سے اچھی بات میں بھی گندگی نکالے گا وہ. جیسے خنزیر کو آپ باغیچے میں لے جاؤ, کہاں لے جاؤ, اسے کہو بھائی دیکھو یہ موگرا ہے, دیکھو یہ رات رانی ہے, دیکھو یہ گلاب ہے, وہ کہے گا بھائی گو ہے کہ نہیں, گو پخانا ہے کہ نہیں, یہ سب ٹھیک نہیں ہے, یہ سب بولو. تو جو آدمی گندا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ گندی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو بعض آدمی کو گندا بولنے کی عادت, بعض آدمی کو گندا دیکھنے کی عادت, بعض آدمیوں کو گندا سننے کی. بعض لوگ بولتے نہیں, سنتے ہیں. اور ہمارے میوات میں حقے ہیں, کیا ہے بولو؟ 1 2 3 4 6 5. اب بعض آدمی تو بیچارہ ایسا ہوتا ہے, ایک حقے پہ پیا اور گھر چلا گیا. لیکن بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں, اس حقے پہ سے ادھر گئے, ادھر کی بات ادھر لگائی, وہاں سے بھی تیسرے پہ گئے, وہاں کی بات ادھر لگائی, وہاں سے چوتھے پہ گئے, وہاں کی بات بولو, اور پھر وہ مسجد میں گیا اور وہ حقوں کی بات مسجد میں لگا رہا ہے. اب سارے گاؤں میں فتنہ جھگڑا. یہ مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ بھائیو, ایک چھوٹا سا حقہ اپنے گھر میں رکھ لو. چھوٹا سا حقہ بولو, اول تو حقہ ہی چھوڑ دو, اور اگر پینا ہی ہے تو بولو, اپنے کسی کو دکھلاؤ مت اپنے گھر میں, کیونکہ بھائی روٹی ہم کہاں کھاتے ہیں بولو, اور کھانا کہاں کھاتے ہیں, تو حقہ بھی اپنے گھر میں پی لے. ہاں, اور جو حقے کا وقت ہے وہ مسجد میں چلا جائے. کہاں چلا جائے بولو؟ مسجد میں چلا جائے. اور جو لوگ حقہ چلاتے ہیں نا, حقہ جن کے یہاں حقہ, وہ سمجھتے ہیں میں بڑا آدمی ہوں, لوگ میرے یہاں حقہ پینے آتے ہیں, اور حالانکہ سارے گاؤں میں فتنہ تیرے گھر سے پھیل رہا ہے. بڑا گنہگار تو ہے, اور کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں اس میں. کوئی بولو, حقے میں تھوڑا تمباکو بھر دیا, پانی بھر دیا, اب گڑ 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 ہو رہے ہیں, سب گڑ 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 کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے لوگ میرے یہاں آئے. اگر ہاں تمہیں اپنے یہاں بلانا ہے تو بھائی گنجی پکاؤ, بریانی پکاؤ, زردہ پکاؤ, پھر بلاؤ کہ آؤ کھاؤ. وہ تو پکاتے نہیں, وہ چھوٹا سا حقہ رکھ دیا, آؤ. ہاں خیر, تو ایک تو ہماری گندی عادتیں ہیں, بری عادتیں ہمارے ساتھ ہیں, شیطان, نفس اور ہماری گندی بری عادتیں. اور ہم جلسے میں آئے, کہاں آئے بولو؟ اچھا, جلسے میں بیٹھتے نہیں, جلسے میں بیٹھتے نہیں. اور یہ عادتیں جو گاؤں میں پھیلتی تھی وہ جلسے میں پھیلے گی. ایک برا بولنے والا سب کو برے سننے والا بنائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں, پھر دوسروں کی برائیاں ہمیں لگے گی. اب دیکھو, ابھی مغرب میں ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر, 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13.